بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کالجز کے اندر ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ وہ کالجز جو کہ بڑے کالجز ہیں اور وہاں پر سٹاف کی تعداد 100 یا 200 کے قریب بھی بعض جگہ پر کالجز کے اندر سٹاف کی تعداد ہے، اور ایسے کالجز بھی ہیں یہاں پر بمشکل 10-12 اساتذہ ہوتے ہیں، یعنی ایک سبجیکٹ کا ایک ٹیچر ہوتا ہے، اور بعض کالجز کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 ایک سبجیکٹ کے ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ لازمی مضامین ہیں، انگلش ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے۔ اس طرح کے سبجیکٹ کے اندر بعض اوقات 2 ٹیچر بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ کالجز ایسے ہیں جہاں پر تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ کالجز خاص طور پر جو ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر کالجز ہیں، وہ کالجز جو ہیں ان کے اندر تعداد اساتذہ کی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ 100 سے لے کر تقریباً 200 اساتذہ تک وہاں پر تعداد ہوتی ہے، اور بعض کالجز میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پر ایک ہی سبجیکٹ کے اندر 25-30 اساتذہ کرام ہیں، یعنی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تو ایسے کالجز جو کہ چھوٹے ہیں، جہاں پر اساتذہ کی تعداد ایک محدود ہوتی ہے، 10, 15, 20 اساتذہ ہوتے ہیں، اور وہ کالجز جہاں پر تعداد کافی بڑی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جب اساتذہ کی تعداد یہاں پر زیادہ ہوگی، وہاں پر جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ اس طرح وہ بعض اوقات 300 کے قریب یہ ملازمین وغیرہ ملا کر سارے، اور اساتذہ کی تعداد ملا کر یہ 300 کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے بڑے کالج کو رن کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہر مسئلے کا جو حل ہے یا ہر مسئلے تک جو رسائی ہے یا اس کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے، وہ ایک آدمی کے لیے ڈائریکٹلی ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، وہ جس طرح کہ وائس پرنسپل ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اس طرح رجسٹرار بنائے جاتے ہیں جو کہ طلباء کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، اور ایڈمیشنز وغیرہ جو بورڈ یا یونیورسٹی کو بھیجے جاتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اس طرح ایک کنٹرولر امتحانات بھی ہوتا ہے، جو کہ امتحانات کے ایک نظام کو، جو انٹرنلی ایگزام ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، ان کو کنڈکٹ کرواتا ہے، یعنی ان کے پیپر بنوانا، پھر ان کی پرنٹنگ وغیرہ کروانا، پھر امتحان جو ہے، ایگزام جو ہے اس کو کنڈکٹ کرنا، رزلٹ کنڈکٹ کرنا، یہ کافی بڑا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے۔ جو چھوٹے کالجز ہیں وہاں پر ظاہر بات ہے کہ طلباء کی تعداد بھی محدود ہوتی ہے، کہ 100, 200, 300 جو طلباء ہیں ان کا امتحان وغیرہ لینا اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا یہ ذرا قدر آسان ہوتا ہے۔ اور بڑے کالجز کا جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ عام طور پر یہ سمجھ لے کہ وہ ایک عام جو چھوٹی یونیورسٹیز ہیں ان سے بھی بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو سیٹ اپ وہاں پر بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے بعض معاملات کے لیے تو گورنمنٹ کی ہدایات موجود ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے لیے گورنمنٹ کی ہدایات موجود نہیں ہوتی۔ وہ پرنسپل جو ہیں وہ اپنی ثوابدید کے مطابق یا اپنی جو قانون ہے، جو اس کے پاس رولز ہیں یا گائیڈ لائن ہے یا جو ایک پالیسی ہے، تو آپ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کہ جس طرح وائس جو پرنسپل ہیں ان کے متعلق واضح طور پر گورنمنٹ کی ہدایات موجود ہیں کہ وہ سینئر موسٹ آدمی جو ہیں ان کو وائس پرنسپل بنایا جائے۔ اس طرح اب 2016 کے بعد گورنمنٹ نے ایک جو پالیسی دی وہ یہ تھی کہ پرنسپل جو ہیں وہ اکیلے جو کالج کے اکاؤنٹس ہیں، جو کالج کے اکاؤنٹس مختلف بینکوں کے اندر اسٹوڈنٹس فنڈس ہوتے ہیں، ان اکاؤنٹس کو اکیلا پرنسپل آپریٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس پرنسپل کے ساتھ ایک سینئر موسٹ جو فیکلٹی ممبر ہے وہ کو سگنیٹری ہوگا۔ یہ گورنمنٹ کی ہدایت ہے، سینئر موسٹ کا وہاں پر لفظ موجود ہے، جو 2016 کا نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں، جس کے اندر مختلف فنڈس جو ہیں یہ طلباء سے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی ریوائز کیا گیا تھا، اور ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی کہ اتنے پیسے ان فنڈس کے اندر لیے جائیں گے۔ پھر اس کے آخر میں، سب سے آخر میں آپ آخری پیج پر دیکھیں گے تو وہاں پر انہوں نے کو سگنیٹری کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ڈپارٹمنٹ نے، اور یہ بہت اچھا انٹروڈیوس کرایا، اور اس سے پرنسپل کی ایک قسم کی سیف سائڈ ہو رہی ہے، اور پرنسپل پہ جو بعض اوقات کرپشن کے الزامات لگتے تھے ان میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ پرنسپل اکیلا جو ہے وہ آپریٹ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک سینئر موسٹ فیکلٹی ممبر بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر جو پرنسپلز ہیں، جو جتنی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ پرنسپل خرچ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں،
کہ جو مختلف کمیٹیاں ہیں، جس طرح ڈپارٹمنٹ کا اگر کوئی سائنس کی پرچیز ہے، سائنس ایکوپمنٹ کی پرچیز ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر جو سائنس کے اساتذہ کرام ہیں وہ ممبر ہوں گے۔ اس طرح اگر کوئی کالج کے فرنیچر کی ریپیئر ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ جو فرنیچر ریپیئر کی ایک کمیٹی ہے وہ اسے آپریٹ کر رہی ہوگی۔ اس طرح اگر بلڈنگ کے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو کوئی مینٹیننس کا ایشو ہے تو ظاہر بات ہے کہ بلڈنگ کی ریپیئر کی جو کمیٹی ہے وہ اسے آپریٹ کر رہی ہوتی، یا کوئی اور پرچیز کی جا رہی ہے تو وہ مختلف اس طرح اسٹیشنری ہے یا مختلف اور چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو آپریٹ کرنے والی ایک کمیٹی ہوتی ہے، اور کمیٹی کے ساتھ جو فنڈز ڈرا ہوتے ہیں وہ پرنسپل کے ساتھ ساتھ ایک سینئر موسٹ فیکلٹی ممبر ہوتا ہے جو اسے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس پہ سائن کرتا ہے چیک کے اوپر، ریکوزیشن کے اوپر، تمام کاغذات کے اوپر وہ سینئر موسٹ ممبر جو ہے وہ اس پہ سائن کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اکیلا پرنسپل پیسے خرچ کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ظاہر بات ہے کہ جہاں پر اساتذہ کرام کی تعداد ایک موجود ہوتی ہے، اب گھر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 4 افراد ہوں، ان کے اندر بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اور جہاں پر آپ کے اپنے خاندان کے افراد ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، تو وہ اختلاف رائے ان کے درمیان بھی ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کالج کے اندر مختلف اطراف سے آئے ہوئے لوگ موجود ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے، مختلف برادریوں کے، اور ان کے مختلف نظریات، خیالات اور سوچ ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس اختلاف رائے کو دشمنی کی حد تک لے جانا یا مخالفت کی حد تک لے جانا یہ درست نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض اساتذہ کے اندر یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹاف کے اندر یا پرنسپل کے متعلق کچھ غلط فہمیاں پیدا کر کے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو مختلف تنظیمیں ہیں یا یونینز ہیں، وہ جو ان کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو انکریز کریں یا ان کو انٹیکٹ رکھیں، کہ ان کے نزدیک کالج کا ڈسپلن یا کالج کا جو انتظام ہے، انتظامی معاملات اتنی اہمیت نہیں رکھتے، ان کے نزدیک ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایسی صورتحال میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ علمی لوگوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، سیاسی لوگوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، اور سوشل لائف میں، گھریلو لائف میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو اختلاف رائے کی حد تک رکھنا چاہیے۔ اس معاملے میں جب کوئی اختلاف رائے ہو، اگر پرنسپل یا کوئی سینئر آدمی جو ہیں وہ اگر ایک فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اختلاف ختم کر دینا چاہیے اور اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب گزشتہ دنوں میں نے ایک کالج کے اندر دیکھا کہ کچھ اساتذہ کرام کا اپنے صدر شعبہ سے اختلاف تھا، اور انہوں نے ظاہر بات ہے پرنسپل سے بھی کہا ہوگا کہ ان کو بدلا جائے، لیکن پرنسپل صاحب نے ان کو بدلا نہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا، کیونکہ صدر شعبہ کی جو پوسٹ ہے یہ کوئی ڈیزیگنیٹڈ پوسٹ نہیں ہے، بلکہ صرف لائزن کے لیے پرنسپل اور اسٹاف کے درمیان ایک قسم کا تعلق یا ایک رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک نومینیشن کی جاتی ہے کسی سینئر آدمی کی، کہ جو اس سبجیکٹ کا جو سینئر آدمی ہوتا ہے اسے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ کالجز کے اسٹرکچر کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، وہ صرف ایک رابطہ کار ہوتا ہے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، کہ پرنسپل نے اپنا کوئی پیغام یا کوئی حکم پہنچانا ہے، وہ ایک ایک استاد تک یا 200 کی اگر تعداد ہے تو ایک ایک اسٹاف ممبر تک ان احکامات کو پرنسپل کے لیے پہنچانا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ 10 15 20 جو صدور شعبہ ہیں ان تک اپنا پیغام یا اپنا حکم وہ پہنچا دے کہ کالج کی یہ پالیسی ہے یا یہ معاملہ ہے، تو اس کے بعد وہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے متعلقہ اسٹاف تک ان تمام احکامات کو کنوے کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رابطہ کار کے لیے بنایا جاتا ہے، کوئی اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی نہ کوئی تنخواہ ہے، نہ کوئی الاؤنس ہے، اور کوئی اسے مانیٹری بینیفٹ نہیں ہے، صرف ایک رابطہ کار کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ تو لاہور کے اندر ایک کالج کے اندر ایک جس طرح میں نے بتایا کہ ایک صدر شعبہ کے متعلق اختلاف ان اساتذہ کا ہوا، تو انہیں پرنسپل کو کہا ہوگا، لیکن پرنسپل صاحب جو ہے وہ نہ مانے، لیکن ان اساتذہ کا تعلق کیونکہ اس وقت اب نہیں ہے، اس وقت جو عارضی طور پر جن کے پاس ڈائریکٹر کالجز کا لاہور کے اندر چارج تھا ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور ان کا سبجیکٹ بھی وہی تھا، انہوں نے ڈائریکٹر صاحب سے رابطہ کیا، ان کو اپروچ کی، تو ڈائریکٹر صاحب نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ آپ انہیں چینج کریں، یعنی لکھ کے بھیجا شاید، تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ میرے لیے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو میں انہیں چینج نہیں کر سکتا۔ اب اس پر جو زیادتی ہوئی، اس وقت کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے جو زیادتی کی کہ انہوں نے پرنسپلس کے آرڈر جو ہیں ان کو بائی پاس کیا، پرنسپل کے کام میں مداخلت کی، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں انہیں چینج کیا اور ایک نئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہاں پر تعینات کر دیا۔ یہ بالکل انہوں نے غلط کیا، خلاف قانون کیا، قانون کے اندر بھی ایسی گنجائش نہیں ہے
کہ اس طرح پرنسپل کے معاملات میں وہ مداخلت کی جائے. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ کوئی انتظامی پوسٹ نہیں ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، نہ یہ کوئی ڈیزگنیٹڈ پوسٹ ہے. یہ صرف ایک رابطہ کار کے لیے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا تقرر کیا جاتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں یہ کل پرسوں ایک سوشل میڈیا پر ایک لیٹر دیکھ رہا تھا کہ ایک کالج کے جو پرنسپل ہیں شاید انہوں نے ڈائریکٹر کالجز جو لاہور ہیں ان سے رابطہ کیا. ایسا ہی کوئی معاملہ تھا کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا. تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے لیے انہوں نے ظاہر بات ہے کہ وہ ڈائریکٹر صاحب جن کے پاس اب چارج ہے وہ سمجھدار آدمی ہیں اور ان کا تجربہ بھی ہے. انہوں نے بالکل مناسب جواب دیا کہ گورنمنٹ کی جو ہدایات ہیں آپ اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کریں، اور جو بھی جتنی بھی اسائنمنٹس ہیں ان کا تقرر جو ہے وہ سینیورٹی کو یا جو بھی اس کا کرائٹیریا ہے، فٹنس ہے، ولنگنس ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کی تقرری کریں. یہ ان کا مناسب جواب تھا. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ وائس جو پرنسپل ہیں ان کے متعلق تو گورنمنٹ کی ہدایات موجود ہیں، لیکن باقی کسی کام کے لیے جس طرح کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یا رجسٹرار ہیں، کنٹرولر ہیں یا اسٹیٹ افسر ہے، اس طرح جو بھی اسائنمنٹس ہیں جو پرنسپل اسائن کرتے ہیں تو ان کے متعلق گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت موجود نہیں ہے کہ سینئر آدمی کو بنایا جائے. تاہم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے متعلق عام طور پر پرنسپل جو صاحبان ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ آدمی سینئر ہو. یہ اچھی بات ہے اور ایک اچھی جو ورکنگ ہے اس کے لیے بھی یہ مناسب رہتا ہے کہ سینئر آدمی ہو. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سینئر آدمی ولنگ نہیں ہوتا، وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، یا اس کی مصروفیات کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ کو یا کالج کو پورا ٹائم نہیں دے سکتے. تو یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرنسپل جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو میں بنانا چاہتا ہوں وہ کوآپریٹو ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی سینئر آدمی نان کوآپریٹو ہے یا ایسا آدمی ہے جو پرنسپل کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے تو یقیناً پرنسپل ان سے اوائڈ کریں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سینئر موسٹ کو بنایا جائے، تاہم چاہیے یہی کہ سینئر موسٹ کو بنایا جائے. لیکن اگر سینئر موسٹ اپنی سینیورٹی کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو یہ غلط ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے بھی تمام معاملات میں پرنسپل کا تقرر ہو، ڈائریکٹرز کا تقرر ہو، ڈی پی آئی کا تقرر ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سینئر موسٹ کو نہیں دیکھتی. سینئر موسٹ یا سینئر کے ساتھ ساتھ وہ ایلیجبلٹی بھی دیکھتی ہے. میں جن کالجز کے اندر بھی پرنسپل رہا تو عام طور پر مجھ سے سینئر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. گورنمنٹ نے ان کو پرنسپل نہیں بنایا، بلکہ ایک صاحب جو مجھ سے کافی سینئر بھی تھے میرے وہاں سے ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ پرنسپل بنے. بڑے اچھے انسان ہیں وہ، اور میں نے ان کی وہاں پر تقریباً 4 سال میں پرنسپل رہا. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کام کو سیکھیں اور کوشش کریں کہ میرے بعد آپ پرنسپل ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات پہ عمل کیا اور کام سیکھا. بہت سی باتیں انہیں سمجھی، ان کا تجربہ ہوا. تو میرے وہاں سے جانے کے بعد، یہاں ٹرانسفر ہونے کے بعد ان کو ڈپارٹمنٹ نے پرنسپل بنایا. پھر اس کے بعد میں جس کالج میں آیا وہاں پر بھی مجھ سے سینئر آدمی موجود تھے، اور گورنمنٹ نے حالانکہ 2-3 دفعہ وہ اٹیمپٹ کر چکے تھے، انٹرویو دے چکے تھے، لیکن گورنمنٹ نے انہیں پرنسپل نہیں بنایا. یقیناً گورنمنٹ کی اپنی ثوابدید ہے، انہیں مناسب نہیں سمجھا. حالانکہ وہ بہت شریف انسان تھے، اور اتنے شریف تھے کہ شاید یہی شرافت ہی ان کی پرنسپل کے لیے نااہلی بن گئی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ڈپارٹمنٹ کو چاہیے یا ڈائریکٹرز ہیں، ڈی پی آئیز ہیں، کہ وہ کوشش کریں کہ پرنسپلز کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور ڈائریکٹ وہاں پر احکامات دینے کی کوشش نہ کریں. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ کچھ عرصہ قبل ایک ڈائریکٹر صاحب نے کالج کے اندر ڈائریکٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی تقرری کر دی، اور انتہائی نان سینس چیز تھی. میں نے اس وقت بھی اس پر ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے احتجاج کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کو اس کا ایکشن لینا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو مختصر طور پر یہ گفتگو ہے تو وہ بہت سے اساتذہ کرام کے لیے ایک رہنمائی کا سبب بنے گی، اور وہ اساتذہ کرام جو غیر ضروری طور پر پرنسپل سے الجھاؤ پیدا کرتے ہیں ان کو سمجھنے میں کے اندر بھی مدد ملے گی. شکریہ.